پہلے تو یہ بہت مبارک کی بات ہے کہ اب 6 سال کے بعد ہماری جو یونین ٹیریٹری ہے اپنا بجٹ خود پیش کرے گی، کیونکہ پچھلے 5-6 سالوں میں یہ بجٹ جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ہی پیش کیا جاتا تھا۔ اس میں ایک بہت بڑی، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ اس میں بہت تنقید اس لیے ہوتی تھی کیونکہ ان 6 سالوں میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یونین ٹیریٹری کے، ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں ریاستی حکومتوں کا ایک وہ رہا ہے، ایک پریسیڈنٹ رہا ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر کے، ان کے ساتھ مشاورت کر کے پھر وہ بجٹ پیش کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے اس بار ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی جائے گی، مشاورت کی جائے گی، جن کے ساتھ پچھلے 6 سالوں میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہماری اکانومی کے پلرز ہیں، جب ان سے مشاورت نہیں ہوئی تو ان کی روزگار، ان کی بقا میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ہر کوئی چیز جو ہے ان سے ان کی مشکلات بڑھ گئی۔ ان کے ساتھ مشاورت کر کے جب یہاں کی حکومت بجٹ بنائے گی تو مجھے یقین ہے کہ اس میں وہ سارے پوائنٹ ہوں گے جن سے ہمارے ان جو ہمارے اکنامی کے سیکٹرز ہیں، چاہے ٹریڈ ہے، چاہے ٹرانسپورٹ ہے، چاہے انڈسٹری ہے، چاہے ہارٹیکلچر ہے، اس کو ایک بوسٹ ملے گا، کیونکہ ہم کو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارا فوکس لوگوں کی آمدنی بڑھانے پر ہونا چاہیے۔ پچھلے 6 سالوں میں یہاں پر اگر آپ کانٹریکٹرز دیکھیں گے، اگر آپ انڈسٹریلسٹ دیکھیں گے، سارے کام جو ہیں یونین ٹیریٹری کے باہر جو بھی کارخاندار ہیں، جو بھی کانٹریکٹر ہیں، ان کو ملے۔ یہاں کے کانٹریکٹرز اور یہاں کے کارخانداروں کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا، سارا پیسہ بھی باہر چلا گیا اور سارا کام بھی باہر چلا گیا۔ تو ہمارے کانٹریکٹرز، ہمارے مینوفیکچررز، ان کی کارخانے تک بند ہو گئے۔ یہاں پر روایتی طور پر سپورٹ کیا جاتا تھا لوکل کانٹریکٹرز کو اور لوکل انڈسٹریلسٹ کو، ان کو بجٹری سپورٹ دیا جاتا تھا، ان کو پرائس پریفرنس دی جاتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ پھر ایک دور نئے سے سٹارٹ ہوگا اور وہ ساری پروٹیکشنز ان کو دی جائیں گی جو ان کو پہلے ملتی تھی، جس سے یہاں کے لوگ اکنامکلی اسٹرانگ ہوتے تھے۔ اور دوسرا مدعا جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے ٹیمپریری امپلائیز بہت ہیں، تو ان کا ایک بہت بڑا مدعا ہے، ان کو جاب سیکیورٹی بھی چاہیے، ان کے لیے پروویژنز بھی کرنے پڑیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سارے جو بھی ٹیمپریری یہاں پر ان کو ریگولرائز کرے، ان کے لیے بھی اس بجٹ میں پروویژن ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ پی ڈی پی کا پہلے سے ہی رہا ہے، ایک بہت بڑا مدعا ہے، یہاں پر پاور پروجیکٹس ہیں۔ یہ این ایچ پی سی اور باقی کمپنیوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہے اور بہت سال یہاں کام کیا ہے اور کافی سارا پیسہ انہوں نے کمایا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ پاور پروجیکٹس یا ان میں سے کچھ پاور پروجیکٹس جو ہے ہماری اسٹیٹ کو ملنے چاہیے۔ ہماری گورنمنٹ جب تھی، ہم نے یہ پروپوزل سینٹرل گورنمنٹ کو دیا تھا، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کو بجٹ میں کچھ سپورٹ ملے، ہم ان کمپنیوں کو پیسہ دے کے ہی کچھ پروجیکٹس خریدتے، تاکہ یہ ہماری اسٹیٹ کو یہ پروجیکٹس ملتے، ہمارے کو یہ پاور ملتا اور ہماری اسٹیٹ کو جو ہے ریونیو مل جاتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہے اس بار جو بجٹ پیش ہوگا، ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ بالخصوص میرا سٹریس اور ہماری پارٹی کا سٹریس اسی بات پر ہے کہ جو بھی ہمارے وسائل ہیں، چاہے پانی ہے، چاہے یہ پاور پروجیکٹس ہے، چاہے لوگوں کا جو ہے روزگار ہے، اس پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ اگر ہمارے اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائیں گے، اسٹیٹ ہماری اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائے گی، وہی ہماری اسٹیٹ کی ترقی ہے۔ یہ پہلی دفعہ یہ نہیں ہے، جب سے بی جے پی کی سرکار سینٹر میں آئی ہے تو یونیلیٹرلی انہوں نے ڈیسیجنز لیے ہیں۔ یہ جو ہمارا آرٹیکل 370 کا ریووکیشن تھا، یہ بھی ایک انکانسٹیٹیوشنل یونیلیٹرل ڈیسیجن ان کی سرکار کا تھا۔ آپ ایک پیٹرن کو سمجھیے کہ جتنی بھی امینڈمنٹس اس پارلیمنٹری کمیٹی میں اپوزیشن میں نے دی ہے، ان میں سے ایک بھی امینڈمنٹ اپروو نہیں ہوئی ہے، اور جو امینڈمنٹس رولنگ پارٹی کے ممبروں نے دی ہے وہی اپروو ہو گئی ہے۔ اور جب اپوزیشن پارٹی ممبرز نے اس پر احتجاج کیا تو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ بیسیکلی مدعا یہ ہے کہ ہندوستان میں 3 ڈپارٹمنٹوں کے پاس بہت بڑا لینڈ بینک ہے۔ سب سے زیادہ بڑا لینڈ بینک جو ہے وہ ڈیفنس کے پاس ہے، اس کے بعد ریلویز کے پاس ہے، اور تیسرے نمبر پر سب سے بڑا لینڈ بینک جو ہے ہندوستان میں وہ وقف کے پاس ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس لینڈ بینک کو
ڈسٹرب کرنے کی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں لگتا ہے، اسی لیے اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ایک مذہبی مداخلت ہے، کیونکہ اس میں کچھ امینڈمنٹس ایسی بھی ہیں جو ہمارے شریعہ کے ساتھ جو ہے مداخلت کرتی ہیں، تو یہ ان کا رویہ ہی ہے، ان کا ڈیسیجن ٹرانسپیرنسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یونیلیٹرلی جو یہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں گے انشاءاللہ پارلیمنٹ میں کیا ہوگا۔ فی الحال جو یہ چاہتے تھے انہوں نے وہ کر دیا، انہوں نے اپوزیشن کا نہیں سنا۔ ایک فیئر جو ہے، انہوں نے جو رپورٹ ہے وہ فیئر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ ایک یونیلیٹرل رپورٹ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے رپورٹ ہے۔ اب دیکھیں گے پارلیمنٹ میں کیا ہوگا۔ شکریہ۔